بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت انفو ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں پاکستان، پاکستانی آرمی اور گمنام ہیروز سے اظہار محبت ضرور کیجئے۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان کی فوج نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ اس کا ملک نہ ہی کسی تنازع کا حصہ بنے گا اور نہ ہی اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے دے گا اور امن کی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ ناظرین، ایران کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں جند اللہ اور جیش العدل نامی دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان کی سرحد سے آ کر ایرانی سپاہیوں اور تنصیبات پر حملے کیے، لیکن پاکستان نے حال ہی میں یہ کوشش کی کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح صفائی کرائے، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، کئی ماہرین کے خیال میں پاکستان کی فوج کی طرف سے یہ اعلان غیر جانبداری یہ واضح رہے کہ ماضی میں پاکستانی حکومت نے خطے اور دنیا میں ہونے والے کئی تنازعات میں جانبدار پوزیشن اختیار کی تھی۔ آزادی کے کچھ برسوں بعد ملک سرد جنگ میں امریکہ کا قریبی اتحادی بنا اور بعد کے اشروں میں اشتراکیت کے خلاف بننے والی مغربی دفاعی اتحادوں کا بھی حصہ بنا۔ ناظرین، سوویت فوج کے حملے کے بعد پاکستان نے امریکہ، سعودی عرب اور کئی مغربی مسلم ممالک کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی، وہ کہ افغان طالبان پاکستان کے قریبی اتحادی تھے، لیکن پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، تاہم اب اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنتا۔ معروف دفاعی تجزیہ نگار جنرل امجد شعیب کے خیال میں پاکستان اب عزم مصمم رکھتا ہے کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، ہزاروں افراد شہید ہوئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور امریکہ نے ہم پر بھارت کو ترجیح دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کسی تنازع کا حصہ بنے اور فوج بھی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن اگر پھر بھی پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے تو حکومت پارلیمان جا سکتی ہے اور پارلیمنٹ کبھی بھی ملک کو جنگ کا حصہ نہیں بننے دے گی۔ ہم نے یمن کے مسئلے پر بھی سعودی عرب کو نو کہا تھا اور اب بھی ہم نو کہہ سکتے ہیں۔ معروف سیاستدان سینیٹر حاصل بزنجو کے خیال میں بھی حکومت کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ وہ کسی ایک فریق کا ساتھ دے۔ ملک میں ایک بڑی تعداد شیعہ مسلمانوں کی ہے جو فوج، بیوروکریسی اور سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں۔ اگر ہم اس تنازع کا حصہ بن دیں تو ملک میں فرقہ وارانہ آگ بھڑک اٹھے گی اور پاکستان کے طاقتور حلقے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے اسلام آباد اس تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔ ناظرین، لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسی صورت میں ملک امریکہ اور سعودی عرب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ نیشنل یونیورسٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عالمی ادارے برائے امن و استحکام سے وابستہ ڈاکٹر بکر نجم الدین کا خیال ہے کہ غیر جانبداری پاکستان کے لیے بہترین ہے، لیکن پاکستان کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلام آباد کو IMF اور دوسرے عالمی مالیاتی اداروں سے پیسہ چاہیے جہاں امریکہ کا سکہ چلتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے بھی آپ کی مالی طور پر بہت مدد کی اور مزید مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سب سے زیادہ زر مبادلہ ان کارکنان کی طرف سے آتا ہے جو خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں۔ اس میں سے لاکھوں سعودی عرب UAE میں کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ غیر جانبدار کیسے رہ سکتے ہیں؟ پاکستان کے شیعہ جو کل آبادی کا 20% کے قریب ہیں، حکومتی دعووں پر شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ شیعہ تنظیم پاسبان اعضاء کے صدر راشد رضوی کا خیال ہے کہ پاکستان پہلے ہی جانبدار ہے اور کسی تصادم کی صورت میں امریکہ اسلام آباد سے لاجسٹکس بھی مانگے گا اور فضائی اڈے بھی مانگے گا۔ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ پیسہ سعودی عرب اور امریکہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ سلیمانی کی شہادت کے فوراً بعد امریکہ نے پاکستان کے فوجی تربیت کا پروگرام شروع کر دیا، جبکہ نہ ہی وزیر اعظم نے اور نہ کسی اور حکومتی ذمہ دار نے سلیمانی کی شہادت کی مذمت کی، تو اس سے بات واضح ہو جاتی کہ پاکستان کا جھکاؤ سعودی عرب اور امریکہ کی طرف ہے اور کسی تنازع کی صورت میں وہ یقیناً انہی ممالک کا ساتھ دے گا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان نے ایسا کیا تو یہ ملک کی سماجی یکجہتی کے لیے بہت برا ہوگا، اور میرے خیال میں اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے اور پاکستان جانبداری دکھاتا ہے تو شیعہ نوجوان عسکریت پسندی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اگر وہ شام میں مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے لڑنے گئے تو ایران میں مشہد اور قم مقدس جیسے مقدس مقامات موجود ہیں، اس کے لیے وہ کیوں نہیں لڑیں گے؟
ان کا خیال تھا کہ پاکستانی شیعہ جنرل سلیمانی کی اس لیے عزت نہیں کرتے تھے کہ وہ ایرانی تھے، بلکہ پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کا یہ خیال ہے کہ انہیں اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضے سمیت کئی مقدس مقامات کی حفاظت کی، جو ان کا شیعہ کمیونٹی پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ پاکستان کی شیعہ آبادی قاسم سلیمانی کی شہادت پر پہلے سراپا احتجاج ہے۔ اتوار کے دن ملک کے 15 شہروں میں شیعہ تنظیموں نے مظاہرے کیے اور جس میں امریکہ کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی گئی۔ DW کو کئی شیعہ تنظیموں نے بتایا کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید احتجاجی پروگرام کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ ملک کی شیعہ آبادی اس بات پر بھی چراغ پا ہے کہ پاکستان نے اس قتل کی اور امریکی اقدام کی مذمت کیوں نہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما ناصر شیرازی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر واضح الفاظ میں اس امریکی اقدام کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اقدام غیر قانونی ہے اور تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے خلاف ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ڈاکٹر فرحان حنیف صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شیعہ کمیونٹی بہت مذہبی ہے اور اپنے عقائد کے حوالے سے بہت حساس ہے۔ پاکستانی شیعہ پہلے بھی داعش کے خلاف لڑنے کے لیے شام اور عراق گئے تھے، اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یقیناً بہت سارے شیعہ نوجوان خصوصاً پارا چنار اور گلگت سے امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم بڑی محنت سے یہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔